السلام علیکم ویورز، ڈاکٹر غزالہ طاہر، لائف کوچ کاؤنسلر، آپ کے سامنے ایک بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنی زندگی میں خوش ہوں گے، مصروف ہوں گے اور اپنے اپنے کاموں میں بزی ہوں گے۔ اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ آج ہم بات کریں گے تھائرائڈ گلینڈ کے بارے میں۔ تو آج ہم دیکھیں گے تفصیل سے کہ تھائرائڈ گلینڈ کیا ہے، تھائرائڈ اور اس کی سیکریشن جو ہے وہ ہماری باڈی کے اوپر کس طرح سے اثر انداز ہوتی ہے۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو ہمارے اینڈوکرائن گلینڈز ہیں ان کی سیکریشنز ڈائریکٹ ہمارے بلڈ میں شامل ہوتی ہیں، اور یہ گلینڈز جو ہیں یہ ہماری زندگی کو ہماری صحت کے، ہماری زندگی کے، ہماری پوری باڈی کے اوپر یہ اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں۔ تھائرائڈ گلینڈ بھی ہمارا ایک ایسا گلینڈ ہے جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، بالکل بٹر فلائی کی طرح سے اس کا شیپ ہوتا ہے، دیکھنے میں یہ بٹر فلائی کی مانند ہوتا ہے، تھروٹ کے اوپر ہوتا ہے، اور اس کی جو سیکریشن ہے وہ کہلاتی ہے تھائروکسن۔ اور اس کو اسٹیمولیٹ کرنے کے لیے ایک ہارمون نکلتا ہے جو کہلاتا ہے TSH، تھائرائڈ اسٹیمولیٹنگ ہارمون، تھائرائڈ اسٹیمولیٹنگ ہارمون اسے کہا جاتا ہے۔ اور یعنی اگر وہ بلڈ میں زیادہ ہے، اس کا ہمیں پتہ کیسے چلتا ہے کہ اس کی سیکریشن کم ہے یا زیادہ ہے؟ جب بلڈ ٹیسٹ کیا جاتا ہے T3 اور T4 اس کی سیکریشنز ہیں، ان کو دیکھا جاتا ہے، اور TSH کا جو ہے وہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے بلڈ میں، TSH کی مقدار کتنی ہے۔ اگر TSH ہمارے بلڈ میں زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہماری تھائروکسن ہے وہ کم ہے، تو اس کو اسٹیمولیٹ کرنے کے لیے تھائرو اسٹیمولیٹنگ ہارمون جو ہے وہ زیادہ مقدار میں ریلیز ہوتا ہے تاکہ اسے اسٹیمولیٹ کر سکے اور زیادہ تھائروکسن کو ریلیز کر سکے۔ جو تھائروکسن ہے اس کا ہماری پوری باڈی کے اوپر اثر پڑ رہا ہوتا ہے، ہماری باڈی کا جو ٹیمپریچر ہے اس کو مینٹین کرنے میں، میٹابولزم کو مینٹین کرنے میں اس کا بہت ہی زیادہ اہم رول ہوتا ہے۔ یہ بیماری جو ہے وہ تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے، بہت زیادہ تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ اس کی جو بہت امپورٹنٹ وجہ ہے وہ انہیلدی فوڈز ہیں، جو ہم جنک فوڈز وغیرہ استعمال کرتے ہیں اور اس طرح کی جو چیزیں استعمال کرتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ بیماری تیزی کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اور خواتین میں یہ بیماری جو ہے وہ مردوں کی بنسبت زیادہ پائی جاتی ہے، زیادہ خواتین اس کا شکار ہوتی ہیں۔ یعنی کہ اگر ریشو دیکھا جائے تو 3 میں سے بلکہ 4 میں سے 1 جو ہے وہ مرد ہوتا ہے، اور 3 خواتین ہیں جو کہ اس بیماری کا شکار ہوتی ہیں۔ تو اس پر قابو پایا جا سکتا ہے ڈائٹ کے ذریعے بھی، اور تھوڑا سا اپنی میڈیسن کے ذریعے بھی۔ تھائروکسن ایک میڈیسن کے ذریعے بھی کنٹرول ہوتی ہے، اس کے لیے ہومیوپیتھک میں بھی بہت اچھی میڈیسنز ہیں، اور بعض اوقات لوگ ایلوپیتھک کی اگر سائڈ جاتے ہیں تو اس میں بھی میڈیسنز دی جاتی ہیں جس کی وجہ سے اس کی جو سیکریشن ہے اس کو بہتر کیا جاتا ہے۔ اچھا، اگر اس کی سیکریشن بڑھ جاتی ہے تو اسے ہم ہائپر تھائرائڈزم کہتے ہیں، اور اگر کم ہو جاتی ہے تو ہائپو تھائرائڈزم کہتے ہیں۔ دونوں کی اپنی اپنی الگ الگ سمٹمز ہیں، تو ہم ان کی تھوڑی سی سمٹمز دیکھتے ہیں کہ کون کون سی سمٹمز پائی جاتی ہیں۔ ہائپو تھائرائڈزم اگر ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں میٹابولزم بہت زیادہ سلو ہو جاتا ہے۔ میٹابولزم کے سلو ہونے کی وجہ سے ویٹ گین ہونے لگتا ہے، ویٹ تیزی کے ساتھ بڑھنے لگتا ہے، کم کھانے پر بھی ویٹ بڑھتا ہے۔ لوگ اکثر یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ نہیں کھاتے لیکن اس کے باوجود بھی ویٹ جو ہے وہ بڑھ رہا ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو ٹھنڈ بہت زیادہ لگتی ہے، سردی بہت زیادہ لگتی ہے، اور کانسٹیپیشن رہتا ہے عموماً۔ اسکن بہت زیادہ ڈرائی رہتی ہے، اسکن کی جو ڈرائنس ہے وہ اس کی بھی وجہ جو ہے وہ ہائپو تھائرائڈزم ہے عموماً۔ ٹھیک ہے، ضروری نہیں کہ یہ ساری سمٹمز صرف اسی کی وجہ سے ہوں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ابھی ہم چونکہ ہائپو تھائرائڈزم کے سمٹمز دیکھ رہے ہیں تو ہم اسی کے حوالے سے بات کریں۔ اس کے ساتھ اسکن جو ہے اس کے اوپر ایک پفینس ہوتی ہے، خاص طور پر فیس کے اوپر ایک پفینس ہوتی ہے، شائننگ سی ہوتی ہے، سویلنگ ہوتی ہے، جیسے کہ کوئی پانی بھرا ہوا ہو کسی چیز کے اندر، اس طرح کی سویلنگ فیس کے اوپر نظر آتی ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ ہلکی سی شائننگ بھی نظر آتی ہے۔ مسلز میں عموماً پین پایا جاتا ہے، مسلز میں اسٹفنس ہو جاتی ہے، اور موڈ سوئنگز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں ایسے لوگوں میں جن کو ہائپو تھائرائڈزم کا جو شکار ہوتے ہیں، ان میں موڈ سوئنگز کی بہت زیادہ کیفیت پائی جاتی ہے، ڈپریشن اور اینزائٹی بہت زیادہ پائی جاتی ہے، آواز پہ تھوڑی سی تبدیلی واقع ہو جاتی ہے، بولنے میں مطلب آواز جو ہے تھوڑی سی بھاری سی فیل ہونے لگتی ہے اور تھوڑی تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بریڈی کارڈیا ایک علامت ہے جس کو کہ
میڈیکل ٹرم ہے بریڈیکارڈیا. اس کا مطلب ہے کہ دل کی دھڑکن جو ہے اس کا سلو ہو جانا. دل کی دھڑکن بہت سلو فیل ہوتی ہے, ہلکی فیل ہوتی ہے, کم مطلب ہو جاتی ہے دل کی دھڑکن. تو یہ ساری وہ علامات ہیں جو کہ ہمیں نظر آتی ہیں ہائپوتھائرائڈزم میں. اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم ہائپر تھائرائڈزم کو دیکھیں تو اس کی بھی اپنی کچھ علامات ہیں. ہائپر تھائرائڈزم میں کیا ہوتا ہے کہ جس طرح بالکل اپوزٹ اس کی جو ہم نے یہاں پر دیکھی ہے اس کی اپوزٹ سمٹمز ہمیں ہائپر تھائرائڈزم میں نظر آئیں گی. ہائپر تھائرائڈزم میں ویٹ لاس ہونے لگتا ہے کیونکہ میٹابولزم جو ہے وہ بہت زیادہ فاسٹ ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے ویٹ جو ہے وہ تیزی کے ساتھ کم ہونے لگتا ہے کھانے کے باوجود بھی. یعنی کہ ایسے لوگ کھانا بھی صحیح کھا رہے ہیں, ڈائٹ بھی صحیح لے رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی ان کا ویٹ جو ہے وہ تیزی سے کم ہو رہا ہے. ویٹ کم کرنے کی کوشش نہیں کر رہے, کوئی چیز نہیں چھوڑ رہے, لیکن کھانے پینے میں احتیاط نہیں کر رہے, کوئی ایکسرسائز نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ ویٹ جو ہے تیزی کے ساتھ کم ہو رہا ہوتا ہے. اکثر ہاتھوں میں جو ہے وہ جیسے کہ ٹرمس سے پڑتے ہیں کہ مطلب ہاتھ جو ہیں وہ کپکپاہٹ سی اس کے اندر محسوس ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایسے لوگوں میں بھوک بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہوتی ہے کیونکہ میٹابولزم فاسٹ ہے, تو جو بھی کچھ کھاتے ہیں وہ تیزی سے ہضم ہو رہا ہے, تو بھوک بہت زیادہ لگتی ہے. اور نروسنس ان کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی ہے, جلدی گھبراہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں, بے چینی کا شکار ہو جاتے ہیں, نروس رہتے ہیں, بات کرنے میں بولنے میں انہیں کافی پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اینزائٹی اور ڈپریشن عموماً پایا جاتا ہے ان کے اندر بھی. سویٹنگ بہت زیادہ ہوتی ہے, پسینہ بہت آتا ہے کیونکہ میٹابولزم چونکہ بہت زیادہ فاسٹ ہے تو اس کی وجہ سے پسینہ بھی بہت زیادہ آتا ہے. تیزی کے ساتھ ورک کر رہی ہے باڈی, میٹابولزم فاسٹ ہے تو پسینہ بھی بہت زیادہ آتا ہے. ایسے لوگ جن میں کہ ہائپر تھائرائڈزم کے سمٹمز ہیں وہ سینسٹیو بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. چھوٹی سی بات پر ان کا موڈ خراب ہو جاتا ہے, ان کی مرضی کے خلاف کوئی بات ہو جائے تو رونے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. یعنی موڈ ان کا جو ہے وہ بہت زیادہ خراب رہتا ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت زیادہ اپنے آپ کو سینسٹیو فیل کرتے ہیں. اسی طرح سے ان کے اندر جو ہے وہ ان کی جو باؤل کی جو ایک موومنٹ ہے وہ بہت زیادہ تیز ہوتی ہے, جس کی وجہ سے عموماً ان میں ڈائریا پایا جاتا ہے. لوز موشنز جو ہیں وہ ان کو بہت زیادہ ہوتے ہیں. لوز موشن جیسے ہم نے یہاں پہ دیکھا تھا کہ ہائپو تھائرائڈزم میں کانسٹیپیشن رہتا ہے, تو ہائپر تھائرائڈزم میں عموماً عام طور پر ڈائریا کی شکایت زیادہ رہتی ہے. انسومنیا اس کی ایک بہت ہی امپورٹنٹ سمٹم ہے, نیند نہیں آتی ہے. انسومنیا کا مطلب ہے کہ نیند نہیں آتی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ان کی اسکن جو ہے وہ بہت زیادہ تھن ہو جاتی ہے, بہت باریک ہو جاتی ہے اسکن, اور ٹریکی کارڈیا ان کے اندر پایا جاتا ہے. ٹریکی کارڈیا کی وجہ سے ان کی جو ہارٹ بیٹ ہے وہ بہت زیادہ تیز رہتی ہے, دل بہت تیزی سے دھڑکتا ہے, اور ارریگولر جو ہارٹ بیٹ ہے وہ ارریگولر ہوتی ہے, اس میں ردھم نہیں پایا جاتا, ریگولر نہیں ہوتی, ارریگولر ہارٹ بیٹ ہوتی ہے, جس کی وجہ سے عموماً انہیں گھبراہٹ اور بے چینی کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے ڈیٹیل میں جائزہ لیا ہائپو تھائرائڈزم اور ہائپر تھائرائڈزم کی سمٹمز کا, اور چونکہ یہ بڑی کامن ہو گئی ہے بیماری, اس وجہ سے اسے ہم نے تفصیل سے ڈسکس کیا. اب انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اسے مینیج کیسے کیا جائے. میڈیسن کے ذریعے تو کیا ہی جاتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم چاہیں تو ہم اسے ڈائٹ کے ذریعے بھی بہتر کر سکتے ہیں. گھر میں جو استعمال کی ہماری چیزیں ہیں انہی سے ہم اس کو بہتر بھی کر سکتے ہیں. اور اگر کسی میں زیادہ سمٹمز جو ہیں وہ بہت زیادہ تکلیف دہ ہو رہی ہیں یا اس سے ان کو بہت زیادہ کوئی پرابلم ہو رہی ہے, تو پھر یہ کہ وہ ڈاکٹر کو ضرور دکھائیں اور ضرور اس کا علاج کروائیں. اس کا ہومیوپیتھک میں بھی اچھا علاج ہے اور ایلوپیتھک میں بھی اچھا علاج ہے, تو ڈاکٹر کے پاس ضرور جائیں, کنسلٹ کریں, بات کریں, دکھائیں, باقاعدہ چیک اپ کروائیں. علاج میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے, جلدی ٹھیک ہونے والی چیز نہیں ہے, آہستہ آہستہ, کیونکہ ہارمون ہے, جیسے جیسے اس کا بیلنس ٹھیک ہوتا ہے, 1 سال بعض اوقات لوگوں کو 6-8 مہینے, سال سے بھی اوپر بھی بعض اوقات لگ جاتا ہے. تو لیکن یہ اگر پراپر میڈیسن لیتے ہیں تو یہ چیز بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم کوشش یہ کریں گے کہ اگر بہت زیادہ مقدار میں مطلب اس کی جو سیکریشن ہے وہ کم یا زیادہ نہیں ہے تو اس کو ڈائٹ سے بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے. تو اس پر نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ اس پر بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہم اس سلسلے میں کیا اپنے اندر بہتری لا سکتے ہیں ڈائٹ سے اور ایکسرسائز وغیرہ سے, ایسی چیزوں سے جس سے ہم اپنی زندگی کو خوشگوار اور آسان بنا سکیں. تو آج کے لیے اتنا ہی. بہت شکریہ اتنی دیر ساتھ رہنے کے لیے. اور جو لوگ ہماری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں, سبسکرائب کرتے ہیں ہمارے چینل کو, ان سب کی میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ اتنا ٹائم دیتے ہیں اور اپنے خوبصورت کامنٹس کرتے ہیں ویڈیوز پر.
جس سے کہ بہت ہیلپ ملتی ہے مزید بہتری لانے میں۔ بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔